بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانون ٹی وی سے محسن رضا ایڈوکیٹ، لیگل ایڈوائزر تحریک لبیک پاکستان۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی رکن شورا علامہ فاروق الحسن صاحب موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آج الیکشن ملتوی کے حوالے سے کافی حد تک سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں۔ اس حوالے سے ہماری جماعت کا ہمارا کیا موقف ہے کہ اگر الیکشن ملتوی ہوتے ہیں تو کیا ہم اس کے بارے میں کوئی احتجاج کریں گے، یا دوسری پارٹیوں کی طرح وقت ملے تو ہم اس وقت پہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن بر وقت ہونا چاہیے، اور الیکشن کمیشن جو اربوں روپے کی مراعات لیتا ہے اسی لیے لیتا ہے کہ وہ الیکشن بر وقت منعقد کرے اور صاف اور شفاف الیکشن منعقد کرے۔ لیکن 76 سال میں ہر بار الیکشن متنازع ہوتا ہے، اور یہ الیکشن کمیشن کے کردار پہ انتہائی جو ہے بدنما داغ ہے، اور ہم مشورہ دیں گے انہیں الیکشن کمیشن کے جو سربراہان ہیں، ذمہ داران ہیں، ان کو کہ خدا را آپ اس بار کم از کم اپنے دامن پہ لگے اس داغ کو دھوئیے، اور صاف شفاف فری اینڈ فیئر الیکشن۔ کم از کم جو تاخیر پہلے ہو چکی وہ تو ہو چکی، اب اس میں مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، دوسرا سوال میرا یہ ہے علامہ صاحب کہ ہماری جماعت کی الیکشن کے لیے کس حد تک تیاری ہے؟ کہ ہمارے پاس پورے ملک میں امیدواران موجود ہیں، یا امیدواران ہمارے پاس ابھی ان کی تعداد مکمل ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یہ امیدوار تو پاکستان میں سب سے زیادہ کسی پارٹی نے اگر جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہوئے لوگوں نے کاغذات جمع کیے ہیں وہ تحریک لبیک پاکستان ہے۔ لیکن ٹکٹ کا فیصلہ تو پھر ظاہر ہے کہ پارلیمانی بورڈ کر رہا ہے۔ ابھی بھی آپ جا کے دیکھیں گے مرکزی آفس میں رات کو دن کو رش لگا ہوا ہے، اور گاڑیوں کی قطاریں ہیں، امیدواروں کی جناب لائنیں لگی ہوئی ہیں، انٹرویوز ہو رہے ہیں دھڑا دھڑ، اور بڑی جانفشانی کے ساتھ ہمارا پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ تعین کر رہا ہے کہ کون سا امیدوار کس سے کافی زیادہ موزوں ہے۔ اچھا، میرا تیسرا اور آخری سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اسلامی جماعت ملک پہ رائج ہو گئی، حکمرانی آ گئی، تو وہ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کریں گے، وہ تو صرف خدمت خلق کے لیے بنائی جاتی ہیں اور خدمت خلق کرتی ہیں۔ تو آج ہمارا کل منشور بھی پیش ہو گیا، منشور بھی عوام تک رکھا گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس منشور پر کس حد تک عمل کیا جائے گا، اور لوگوں کو منشور کے علاوہ بھی کوئی پہلے بھی ہم اس میں لوگوں کو فائدہ دے رہے ہیں، یا حکومت میں آنے کے بعد ہی فائدہ دیں گے؟ لیکن جی سب سے خوبصورت بات تو یہ ہے کہ اسلام جس وقت آتا ہے تو وہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام کا دین نافذ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جلدی اگر حالات کو ریکور کرتا ہے اور حالات کی خرابیوں کو دور کر کے اس میں حسن پیدا کرتا ہے تو وہ نبی علیہ السلام کا دین ہے۔ اگلی بات آپ کی کہ کیا یہ حکومت کا انتظار کیا جاتا رہے گا، اس سے پہلے ہم قوم کو کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں، تو وہ تو تاریخ گواہ ہے کہ اگر زلزلہ آیا ہے تو تحریک لبیک میدان میں ہے، اگر سیلاب آیا ہے تو تحریک لبیک میدان میں ہے، خشک سالی ہوئی ہے تو تحریک لبیک کسی بھی ایون کہ میں پوری گارنٹی سے کہتا ہوں کہ گورنمنٹ اپنی طرف سے تو جیب سے پیسے خرچ کرتے ہوئے گناہ کبیرہ سمجھتی ہے۔ جو باہر سے امداد آتی ہے اس امداد کو بھی لوگوں تک اس انداز میں نہیں پہنچایا ہوگا جتنی بڑی تعداد میں تحریک لبیک نے اپنے دکھی بھائیوں کو اور متاثرین کو امداد پہنچائی ہے۔ تو یہ تو اقتدار میں آنے سے پہلے کی صورتحال ہے، اقتدار میں انشاءاللہ اور عزیز آپ دیکھیں گے وہ تو منظر ہی نرالا ہوگا انشاءاللہ۔ میرا بالکل آخری سوال ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن کے حوالے سے آپ کارکنان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہمیں کس حد تک تیاری کرنی چاہیے اور کس طرح کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں، کارکن کی ذمہ داری ہے کہ وہ شب و روز ایک کر کے اپنا پیغام، قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیغام، اسلام، پاکستان اور عوام، اس منشور کو لے کے چلیں، اور امیر محترم کا یہ پیغام کہ جس طرح سود حرام ہے اس طرح سودی نظام کو سپورٹ کرنا، ووٹ دینا بھی حرام ہے۔ اور پاکستان کی تمام جو مین سٹریم پارٹیز ہیں جو حکومت کر چکی ہیں کلی طور پہ یا جزئی طور پہ، تو وہ تمام حکومتیں سودی نظام کو ہی سپورٹ کرتی ہیں اور اس کو ملک کے معاشی سسٹم کے لیے ضروری سمجھتی ہیں۔ ایک تحریک لبیک پاکستان واحد وہ جماعت ہے جو بلا سود نظام معیشت کی بات کرتی ہے۔
تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ حضور کا دین جب تخت پہ آئے گا تو سود کی اس لعنت کو سب سے پہلی فرصت میں جو ہے وہ ختم کر کے قوم کو نبی علیہ السلام کے دین کی روشنی کے اندر جتنا جلدی اور کوئک ریلیف دیا جائے گا وہ لوگوں کی سمجھ اور سوچ سے بھی زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو علامہ صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور تمام کارکنان کو میری طرف سے بھی ایک پیغام ہے کہ وہ جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ دن رات ہمیں محنت کرنی پڑے گی اور ہمیں اب میدان میں نکلنا پڑے گا، ڈور ٹو ڈور کمپین کرنی پڑے گی، اسی طرح دین تخت پہ آئے گا۔ اور میں تمام بھائیوں کا بے حد ممنون و مشکور ہوں، اور آپ سے گزارش ہے تمام آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔